بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل سنت والجماعت کے جملہ ایمانیات امور میں بحیثیت سرچشمہ اول کے جو سب سے اہم اور اساسی اصول ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ان تمام صفات پر ایمان رکھتے ہیں جن سے خود اس نے اپنے آپ کو متصف کیا ہے یا اس کے رسول نے ان صفات کا اس کو حامل قرار دیا ہے۔ تو بعض صفات وہ ہیں جن کو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اور کچھ صفتیں وہ ہیں جن کا ذکر احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا ہے۔ تو ایمان رکھنے والے جو لوگ ہیں حقیقی طور پر اہل سنت والجماعت کے لوگ، وہ ہر قسم کی صفات کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور صفات کو تسلیم کس طرح کرتے تو اس کی وضاحت بغیر کسی تحریف و تعطیل کے، تحریف کے بغیر اور تعطیل کے بغیر۔ تحریف کا مطلب کیا ہے؟ لفظ کو کسی ایسے معنی کی طرف پھیر دینا جس کا وہاں کوئی احتمال ہی نہیں، سمجھ رہے؟ جس کی طرف پڑھنے والے کا دھیان نہیں جائے، کسی اور معنی کی طرف کیا ہے؟ پھیر دینا۔ تعطیل مطلب انکاری کر دینا، بالکل کہ یہ معنی مراد ہے ہی نہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعطیل کہتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ تو تحریف اور تعطیل سے متعلق یہ تھوڑی سی بات ہے۔ تعطیل اور تحریف میں فرق ہے کیا ہے؟ یہ بات آئی تھی کہ پرسوں۔ تو کتاب و سنت سے ثابت شدہ درست اور صحیح معنی کی نفی تعطیل ہے۔ معنی کی نفی کر دے رہے تو یہ کیا ہے؟ تعطیل ہے، انکار کرنا ہے نا۔ تحریف کیا ہے؟ حقیقی معنی سے غیر حقیقی معنی کی طرف پھیر دینا جس پر لفظ دلالت نہیں کرتا، اور یہ پھیرنا کیا ہو؟ بغیر کسی سیاق اور سباق کی دلالت کے ہو۔ سیاق و سباق مطلب آگے پیچھے کچھ ایسا جملہ ہو سکتا ہے، کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے کہ جس بنیاد پر ایک معنی متعین کی جائے تو ٹھیک ہے، کوئی ایسا ہے نہیں، زبردستی کیا کرتے ہیں؟ اس کو پھیر دینا، تو یہ کیا ہے؟ تحریف ہے۔ اب یہاں ایک بات یہ کہی، دونوں کے مابین عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے نا۔ تعطیل تحریف سے عام ہے، یعنی جب بھی کسی کلام میں تحریف پائی جائے گی تو تعطیل بھی ساتھی ہوگی۔ اگر تحریف ہے تو تعطیل ہے۔ تحریف کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ تعطیل ہی ہے۔ جب ہم نے حقیقی معنی سے دوسرے معنی کی طرف کر دیا تو وہ جو حقیقی معنی ہے اس کا انکار لازم آئے گا، ہے کہ نہیں؟ تو تعطیل ہو گئی۔ جبکہ اس کے برعکس تعطیل کے وقت تحریف کا وجود ضروری نہیں، انکار کر دیا تو دوسرے معنی کی طرف پھیرنے کی ضرورت ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی بنیاد پر صفات کے بارے میں جو لوگ باطل معانی کا اثبات اور حقیقی معنی کی نفی کرتے ہیں تو ان کے طرز عمل سے تحریف و تعطیل دونوں کا ارتکاب ہوتا ہے۔ سمجھ گئے کیا کرتے ہیں؟ جو لوگ باطل معانی کا اثبات، غلط معنی کا اثبات کرتے اور صحیح معنی کی نفی کرتے، وہی تحریف، تو ان سے کیا ہے؟ تحریف کا بھی صدور ہوتا اور تعطیل کا بھی صدور ہوتا، دونوں کے مرتکب ہو جاتے وہ، ہے نا۔ تو تعطیل میں تحریف نہیں پائی جاتی، لیکن تحریف اگر کر رہے تو اس میں تعطیل پائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہ بیچ میں ایک مسئلہ مفوضہ کا کیا، مفوضہ کا، یعنی ہم کیا کریں؟ معنی کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ ہے یہ لفظ، لیکن اس لفظ کا کیا ہے؟ معنی کیا ہے ہم کو نہیں معلوم، ہے نا۔ تو اہل سنت والجماعت کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ معنی تو معلوم ہے، الاستواء معلوم والکیف مجہول۔ معنی تو استواء کا معنی معلوم ہے ہم کو کیا ہوتا ہے، لیکن کیفیت کیا ہے اس کی، یہ کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو یہ تفویض کا جو مسلک ہے وہ اہل سنت کا مسلک نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو غلطی یہ ہوئی، وہ کیا ہے؟ کیفیت کو اللہ کے حوالے کر دینے کو انہوں نے سمجھا کیا؟ یہ تفویض ہے، سمجھ گئے؟ تو کیفیت کو اللہ کے حوالے کر دینا یہ تفویض نہیں ہے، معنی کو حوالے کر دینا کہ اس کا کوئی کیا معنی ہے یہ اللہ کو معلوم، ہم نہیں جانتے، اس کے پیچھے نہیں پڑتے، یہ کیا ہے؟ مفوضہ کا طریقہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کا طریقہ کیا ہے؟ تو معنی معلوم ہے،
ہے نا، لفظ کا ایک معنی ہوتا ہے، وہ لفظ جب بھی استعمال کیجیے وہ معنی ذہن میں آ جائے گا. تو جو معنی سمجھ میں آ رہا ہے اس معنی پر ہمارا یقین ہے، لیکن اس کی کیفیت متعین ہم نہیں کر سکتے. آگے تکییف اور تمثیل کی یہاں بس آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اس بات کا اعتقاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت ایسی ہے یا اس کی صفات کی کیفیت کے متعلق سوال کرنا تکییف ہے. تکییف کیفیت بیان کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی فلاں صفت ہے مثال کے طور پر وہ ایسی ہے. ہاتھ ہے مثال کے طور پر تو کیا ہے، ایسی ہے. مثال نہیں دے رہے ہیں، کسی کو سامنے نہیں لا رہے، بس اپنے طور پر بیان کر رہے کیفیت. تو اس کو کیا کہتے ہیں، تکییف کہتے ہیں. تو تکییف اور تمثیل میں بہت باریک سا فرق ہے، سمجھ رہے ہیں کیا ہے. تکییف کا مطلب کیا، کیفیت بیان کرنا اپنے طور پر کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ایسا ہے. ٹھیک ہے، اس کے مقابلے میں کیا ہے، تمثیل ہے. تمثیل میں کیا ہے، اللہ کا ہاتھ ہے اور فلاں جیسے اس کے جیسا. تو یہ کیا ہے، تمثیل مثال میں لا رہا ہے. تکییف مطلب کیفیت بیان کرنا، ایک معنی ایک صورت متعین کر دینا کہ یہ اس صورت میں، سمجھ گئے. تو یہ تکییف ہے. اور تمثیل کیا ہے، کسی کو مثال میں لا کر اس کو مثال میں پیش کرے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ مثال کے طور پر تو اس کے ہاتھ کی طرح ہے، ہمارے ہاتھ کی طرح ہے. تو یہ کیا ہے، تمثیل ہے. تو اہل سنت والجماعت کا ایمان صفات الہی پر کیا ہے، تو وہ تمام صفتوں کا اقرار اور اس بات کرتے ہیں، ان تمام صفتوں کا جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بغیر تحریف کے، بغیر تعطیل کے، بغیر تفویض کے، کیا تفویض کے، بغیر تکییف کے اور بغیر تمثیل کے. تحریف، تعطیل، تفویض، تکییف اور تمثیل. سمجھ گیا نا. تحریف کس کو کہتے ہیں، باطل معنی کی طرف پھیر دینا، دوسرا معنی نکالنا جس پر لفظ دلالت نہیں کر رہا، لفظ استعمال کیے تو فوری طور پر اس کا وہ معنی ذہن میں آیا ہی نہیں، تو یہ تحریف دوسرے معنی میں کر دینا. تعطیل کیا، انکار کر دینا، ہے ہی نہیں، ہے نا. تفویض کیا ہے، معنی کو اللہ کے سپرد کر دے سکا یا معنی ہم کو نہیں معلوم، ہے نا. تکییف کیا ہے، کیفیت متعین کرنا کہ اس جیسا ہے، اس طرح ہے. اور تمثیل کیا ہے، کسی کو بطور مثال لانا اللہ کے لیے. تو ان تمام چیزوں سے پاک ہو کر صفات الہی پر ایمان لانا، یہ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے. ٹھیک ہے، اور اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق کی صفات کی مثل ہے. کسی کو مثال میں لے آئے تو یہ تمثیل ہے. واضح ہو چکی یہ بات. من غیر تکییف کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اہل سنت صفات کی کیفیت کی بالکلیہ نفی کر دیتے ہیں، بلکہ ہر شے کی کوئی نہ کوئی کیفیت ضرور ہوگی. بلکہ مطلب یہ کہ یہ لوگ صفات کی کیفیت کے علم کی نفی کرتے ہیں. ایک وضاحت ہے یہاں کہ کیفیت نہیں بتلاتے تو اس کا مطلب ہے کیفیت کا انکاری کہہ دینا کوئی کیفیت ہی نہیں ہے، ایسا نہیں. کیفیت بھی ہے نا، معنی ہے، لیکن وہ معنی کیا ہے، کس شکل میں ہے، وہ ہم کو نہیں معلوم. کیفیت کو متعین کر نہیں کرتے ہیں، اور کیفیت کے علم کی کیا ہے کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں. سمجھ کے یہ وضاحت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی کیفیت کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. کہا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے اور وہ سننے والا، جاننے والا ہے. تو ایک طرف صفات کا اثبات ہے اور دوسری طرف کیا ہے، مثلیت کی نفی ہے. اس کی مثلیت، کوئی اس جیسا ہے، اس بات کی کیا ہے، نفی ہے. صفات کا اثبات کہاں ہے، تو سمیع ہے وہ اور بصیر ہے. سمیع اور بصیر یہ دو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، دو صفتیں ہیں. تو ان دونوں صفتوں کا کیا ہے، اثبات ہو رہا، اور اس سے پہلے کیا ہے، مثلیت کی نفی کر دی جا رہی. لیس کمثلہ شیء. کہ یہ کتاب اللہ کی ایک محکم آیت ہے، مضبوط آیت ہے، جو صفات کے باب میں اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایک دستور اور قانون کی حیثیت رکھتی ہے. لیس کمثلہ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نفی و اثبات دونوں کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے. نفی بھی ہے اور اثبات بھی ہے. نفی کس بات کی ہے، مثلیت کی، اور اثبات کس بات کا ہے، صفات کا ہے نا. تو صفتیں ہیں لیکن کیسی ہیں یہ نہیں معلوم، یہ وضاحت کرتی ہے.
چنانچہ اس آیت میں اس نے اپنی ذات سے مثل کی نفی کرتے ہوئے اپنے لیے دو صفت سمع و بصر، سننے اور دیکھنے کا اس بات کیا. اس سے یہ ثابت ہوتا کہ مطلق طور سے صفات کی نفی کر دینا بھی صحیح اور برحق نہیں ہے، جیسا کہ معطلہ کرتے ہیں، بالکل انکار کر دیا جائے صفات کا، تعطیل. اور نہ ہی صفات کا مطلق اس بات، جیسا کہ ممثلہ کا اصول ہے. صفات کو ثابت کریں گے تو ممثلہ مطلب مثال دینے والے، ہاتھ ہے اللہ تعالیٰ کا ویسے ہی جیسے ہمارا، ایسا کہہ دیں گے تو یہ کیا ہے؟ ممثلہ کا معاملہ ہے. ہاتھ ہے تسلیم کریں گے بس، لیکن کیسا ہے اس طرح یا ہمارے جیسا، اللہ مخلوق کی جیسا، یہ نہیں کہیں گے، سمجھ گئے؟ بلکہ ممثلہ تمثیل سے، یہ مجسمہ جو ہے وہ ایک مخصوص جگہ پہ جسم مانتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ مخصوص جگہ پہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کا جسم ہے فلاں، متعین کرنا اس کو. میرا تمثیل ثابت کرنا ہی طریقہ حق ہے. آیت کریمہ میں کمثل کا اعراب مختلف ہی ہے. اب اعراب کی بحث چھوڑ دیں گے، ہے نا. آگے کہہ رہے ہیں فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، جو ان صفتوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو متصف کیا ہے اس کی نفی نہیں کرتے، اقرار کرتے ہیں، اس بات کرتے ہیں. ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، اور کلموں کو ان کی جگہوں سے نہیں پھیرتے، یعنی جو معنی ہے اس معنی سے دوسرے معنی کی طرف نہیں لے جاتے، دوسرا معنی نہیں نکالتے باطل. ولا يلحدون في اسماء الله و صفاتی، اللہ کی اسماء اور اللہ کی صفتوں میں الحاد نہیں کرتے. الحاد کرنے کے کئی ایک معنی ہے تو دوسرے معنی نکالنا وغیرہ یا انکار کر دینا، تو الحاد میں ساری باتیں آ جاتی ہیں. کیا ساری باتیں؟ کیا ہے؟ تمثیل، تکییف وغیرہ ساری چیزیں کیا ہے؟ صفات الہی میں الحاد ہیں. کہہ رہا ولا یکیفون، تکییف نہیں کرتے، کیفیت نہیں بیان کرتے. ولا یمثلون صفات و بصفات خلقی، اور اس کی صفتوں کو اس کی مخلوق کی صفات کے ذریعے سے تمثیل نہیں کرتے، یعنی اس کی صفتوں کے لیے اس کی مخلوق کی صفتوں کو بطور مثال نہیں پیش کرتے. لأنه سبحانہ لا سمی لہ ولا کف لہ ولا ند لہ ولا یقاس بخلقی سبحانہ. تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ ہم سر ہے، ہم نام ہے، اور نہ ہی کوئی اس کا کفو ہونا چاہیے، ولا کف لہو ولا ند، نہ کوئی ہمسر ہے اس کا اور نہ ہی کوئی برابری کا ہے. تو ہر قسم کی مثال سے اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ پاک ہے. ولا یقاس بخلقی، اور اس کو مخلوقات کے ذریعے سے قیاس نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس کو سمجھا نہیں جا سکتا کہ جیسے مخلوق ہے، چہرہ، مورا، ڈیرا ایسا ہوتا، جسم ہوتا، ہاتھ ہوتا وغیرہ وغیرہ، کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کو سوچنے لگ جائے نہیں. جتنا ہے بس، ہے نا. ہاتھ ہے تسلیم کر لیا، چہرہ ہے تسلیم کر لیا، سننے کی صفت ہے اس کے اندر تسلیم کر لیا، دیکھنے کی صفت ہے اس کے اندر تسلیم کر لیا. تو جو صفتیں سب تسلیم کر لیا، لیکن کیسے ہے اس کو تسلیم، اس کے پیچھے نہیں پڑنا. یہ سیدھا سادہ بالکل صاف ستھرا مسلک ہے اہل سنت والجماعت کا. اب دیکھیے یہاں الہاد کا لفظ آیا نا، تو الہاد کی تشریح یہاں کر رہا، ٹھیک ہے. اہل سنت اللہ کی آیت اور اس کی اسماء و صفات میں الہاد نہیں کرتے. تو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں الہاد کا مطلب ہے ان اسماء اور ان کے حقائق و معانی کے سلسلے میں حق اور ثابت شدہ موقف سے انحراف کر لینا. ساری باتیں کہا میں نے آئے. الہاد کا معنی ایک طرف جھکاؤ اور میلان، ایک طرف جھک جائے. لہدی قبر ہوتی ہے نا، تو ایک طرف سے اندر وسیع ہوتی ہے، وہ اسی سے الہاد ہے. یہ لحدہ کا مادہ اسی معنی پر مشتمل ہے. اسی مادے سے مرکب ایک لفظ ہے لحد. قبر کے ایک کنارے کے شگاف کو لحد کہا جاتا ہے. اب ایسے قبر کھود دیا، پھر ایک اندر میں شگاف کیا جاتا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ لحد کہتے ہیں، جو بیچ سے ایک طرف مائل ہوتا ہے. اسی سے الملحد فی الدین ہے، جس کے معنی حق سے اعراض و انحراف کرنے والا اور حق میں غیر حق کی آمیزش کرنے والا. حق میں غیر حق کی آمیزش کر دینے، ملاوٹ کر دینے والا. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں الہاد کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. مثلا تمام تر اسماء و صفات کے بالکلیہ جحد و انکار کر دینا، تمام صفتوں کو کیا کر دینا؟ صفتوں کا انکار کر دینا، تمام کی تمام. ان اسماء اور صفات کے معانی و مفاہیم کا انکار کر کے انہیں معطل چھوڑ دینا، ہے نا.
صفات مانا ہی نہیں جائے ایک صورت ہے، دوسری صورت کیا کہ معنی نہیں مانا جائے، کوئی معنی نہیں ہے نا، تو معطل کر دیا، چھوڑ دیا ہی نہیں۔ ایک لفظ سے کوئی معنی ہی نہیں تو کیا اس کی حیثیت کیا ہو جائے گی؟ جسے چھوڑ دیا گیا وہ بھی معطلہ ہو گیا۔ وہ انہیں صحیح اور درست معنی سے پھیر کر ان کی باطل اور فاسد تعویلات کرنا، ٹھیک ہے، صحیح معنی نہیں کر کے چھوڑ کے کیا کریں گے؟ دوسرا معنی لے جائیں گے کرتے لوگ۔ جیسے ہاتھ ہے، ہاتھ سے کیا کہتے ہیں؟ قدرت مراد ہے نا؟ تو یہ کیا ہے؟ تعویل کہتے ہیں اس کو، تو صحیح نہیں ہے، دوسرے معنی کی طرف لے جانا۔ رحمت ایک صفت ہے، تو رحمت سے مراد کیا ہے؟ قلبی میلان اور جھکاؤ کو کہتے ہیں رحمت، کس کو کہتے ہیں؟ قلبی میلان اور جھکاؤ کو۔ تو کہہ رہے کہ قلبی میلان مراد نہیں ہے، قلبی میلان کا جو نتیجہ ہے وہ مراد ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ کسی پر کرم کرنا، مہربانی کرنا، سمجھ گئے؟ حالانکہ جو معنی وہی معنی لینا، لیکن یہ کس طرح ہوگا میلان، یہ وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، سمجھ گئے؟ کہ ان اسماء و صفات کو چند بدعات و خرافات کے لیے علامات وغیرہ متعین کر کے، جیسا کہ اہل اتحاد ان کے اندر الحاد کے مرتکب ہوئے ہیں۔ تو یہاں کچھ چھوٹ گیا، جیسا کہ جب ممکن ہے عبارت صحیح ہو، تو بدعات و خرافات کے لیے علامات وغیرہ متعین کرنا اسماء و صفات کا، سمجھ رہے؟ تو حضرت الوجود والے ایسا کرتے ہیں۔ دیکھیں، گزشتہ سطور کا خلاصہ یہ ہے کہ سلف صالحین ہر اس خبر پر پوری طرح ایمان رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں اپنی کتاب میں بیان کی ہے، نیز ان تمام خبروں پر بھی جو اس کی ذات و صفات کے بارے میں اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ یہ لوگ ان تمام خبروں پر ہر قسم کی تعریف و تعطیل اور تکییف و تمثیل سے بچتے ہوئے ایمان رکھتے ہیں، اور ذات باری تعالیٰ اور اس کی صفات کے متعلق کلام و گفتگو کو ایک ہی قبیل سے تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ صفات کے سلسلے میں گفتگو ذات کے سلسلے میں گفتگو کی فرع ہے۔ کیا سمجھے؟ کہہ رہے ہیں اور ذات باری تعالیٰ، ذات اور اس کی صفات کے متعلق کلام و گفتگو کو ایک ہی قبیل سے تسلیم کرتے ہیں۔ ایک ہی قبیل سے تسلیم کرنے کا مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تسلیم کرتے نا، سب کو سب مانتے، تو ذات تو ہے لیکن ذات کیسی ہے اس چکر میں پڑتے کیا؟ نہیں پڑھتے۔ اب جب صفات الہی کی بات آتی ہے تو معطلہ وغیرہ جو فرقے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صفات اگر تسلیم کر لیں گے تو ہم جیسے ہو جائیں گے، شرک ہو جائے گا، ہے نا؟ اگر کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے تو جیسے ہمارا ہاتھ ہے اللہ کا ہاتھ ہو جائے گا، تو گویا کہ کیا ہو جائیں گے؟ اللہ کو شریک ہو جائیں گے ہم، ہے نا؟ تو ان کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تسلیم کرتے یا نہیں؟ ذات ہے، تمہاری ذات ہے یا نہیں؟ ہاں، تو تمہاری ذات بھی اللہ کی ذات بھی تو شریک ہو گیا۔ تو کہتے ہیں اللہ کی ذات اللہ کی ذات ہے اور ہماری ذات ہماری ذات ہے، بات سمجھ رہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جس طرح اللہ کی ذات کے شایان شان ہے، اسی طرح اس کی صفتیں کیا ہے؟ اس کے شایان شان ہے، اور ہماری صفت کیا ہے؟ ہماری حیثیت کے مطابق۔ تو مخلوق کی صفت مخلوق کی طرح ہے اور خالق کی صفت کیا ہے؟ خالق کی طرح۔ تو جس طرح ذات کو تسلیم کرتے ہیں، جس طرح ذات کے سلسلے میں گفتگو ہوتی ہے اہل سنت کی، اسی طرح صفات سے متعلق گفتگو ہوتی ہے، کا مطلب یہی ہے، سمجھیے؟ ذات ہے تسلیم کرتے آپ کی بھی ذات ہے، تو آپ کی ذات کے ہونے سے اللہ کی ذات میں کسی قسم کا کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ نہیں پڑ رہا۔ اللہ کی ذات اللہ کی ذات جیسی ہے، آپ کی ذات آپ کی جیسے۔ اسی طرح صفتیں اگر تسلیم کریں گے تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اللہ کی صفتیں اس کی ذات کے شایان شان ہے، اور ہماری صفت کیا ہے؟ ہماری صفتیں ہمارے شان، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے، تمر کما جاءت بلا تعویل، تمر بلا کما جاءت بلا تعویل، بغیر کسی تعویل کے گزر جاتے ہیں اور کوئی بات نہیں کرتے۔ یہ پوری باتوں کا ایک جملے میں خلاصہ کر دیا، سمجھ گئے؟ تو تعطیل بھی نہیں کرتے، تعویل بھی نہیں کرتے۔ تعویل ہے یہ کیا؟ ذات سے وہ کیا ہے؟ ید سے مراد، ید سے مراد قدرت وغیرہ، سمجھ گئے؟ تو بات تو واضح ہو چکی ہے تقریباً، پھر ایک مرتبہ ریاض کرتے ہیں۔ اللہ پر ایمان رکھتے، اس کی ان تمام صفتوں کے ساتھ جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے۔ تعویل، تعطیل، تحریف، تکییف، تمثیل، ساری چیزوں سے
بچتے ہوئے اور تفویض سے بھی بچتے ہوئے. معنی جو معلوم ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، کیفیت کے پیچھے نہیں پڑتے، مثال نہیں بیان کرتے، نہ انکار کرتے ہیں اور نہ ہی باطل معنی کی طرف پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ خلاصہ ٹھیک ہے. تو الحمدللہ رب العالمین.